حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی، نواسے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا، خوشی کا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی. حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی، اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں، پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا، وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ مہینہ روٹی نہیں پک رہی، لیکن جب نواسے آئے، خوشی کا وقت آیا، تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا، حضور نے دو بکرے ذبح فرمائے. سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے، میلاد شریف والے دن یاد آ جاتی سارا سال. اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر، 15 کھانے، اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے، اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو، غریبوں کو دے دو. تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں، یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا، جلسہ ہے، وہ تب جائے گا. جاتے ہیں یہ بھی، کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا، ساری رات جلسہ کیتا ہے. تو میں کہ الیکشن آ لین دے، تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا. او خدا کے بندو، پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے، فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو، اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو، سارا کچھ ہی کرتے ہو. کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ لے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی نہیں کرتے. اور پھر اس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو، 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے. جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، روز سجدہ صاف کرتے ہو. اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو، جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے، اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں. میلاد شریف اظہار مسرت ہے، اظہار ایک خوشی کا موقع ہے. میری طرح دیکھیے جی، میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں، اور میں نے ساری روایات سے آستہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی، اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے. اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں، یہ شرط نہیں. یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں، کیونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے، جلوس کا ہے، لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے. ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں اکثر، میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے، یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں، نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا. میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں. میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ؟ تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں، ہمیں بلیک میل نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ڈشتی کو نہیں سوندا. یہ بالکل آنکھیں نہ بند کریں، کھول کے بیٹھیں، پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں، وہ بھائی سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نہ طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن، آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی، تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا، مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے، دوڑ کے ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا.
مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی، آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے۔ آپ کا نا مزاج پتہ ہے کہ آپ کو خوشی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو برکت، میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ میری ذرا بات سنیے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو۔ ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، وہ پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا۔ وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا۔ جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے۔ آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے۔ بھائی میلاد شریف ہے، بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا، لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے۔ آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائے، جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق میں کہ تم میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، ناراض ہو گیا ہو؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا، ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا، وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا، وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے۔ جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خامن نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے۔ تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے، اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ۔ ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو، چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے، تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی۔ آپ نا ذوق بنائیں، آپ کی طبیعت بتائے، آپ کا انداز ہو، جذباتی پن ہو۔ صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ تھا۔ ہمارے یہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں، یعنی وہ ایک سیٹھ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ، اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینکتے ہیں، اور تکیندہ نعت خان آتے ہیں دوبارہ پڑھ شعر، اور بھئی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تو بیٹھ جا آرام سے۔ محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے، کہتا میں ساری ڈیوٹی کروں گا، آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے، آج میرے رسول کریم کا۔ تعلق 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا، شادی ہے، تو بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے، اور کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا، 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور ایک دوست ہے، اس کی برادری بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، پر ہے یار جرانہ پکی دوستی، اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے، اور سیانے بیانہ بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، یار کی دی شادی ہوئی۔ میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں آپ،
آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں. ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں تو ایک صاحب کہنے لگے تھی جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دے. میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دینی ہے تو انہوں کنیاں کو دلیلہ چاہیے. یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے. وہ بھائی بس کرے, کتابیں لکھی پڑھی ہیں, بزرگوں نے حد کر دی. اور صحیح مسلم میں حضرت برادہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے, موجود ہے. ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہیں. اب بس کر دیں, اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے. اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے, جائز ہے کہ ناجائز. بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے, تو میں اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں باپ سوتا نہیں. اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد مناؤ. اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا. بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے. آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا. یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرما. تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو. میلاد اس یتیم کو منانا, تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو. میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی, نیکیوں پر اجر ملے گا, اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائیں. اپنا نا جذباتی پن حضور کے ساتھ ورفتگی ہو, شوق ہو. ہمارے ہاں نا وہ جذباتی پن نہیں پیدا ہوتا, وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا, حالانکہ ہوتا ہے ہمارے اندر ذوق. بولیے وہ بچی جس نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو شادی سے پہلے اس کی اماں آوازیں دیتی ہے اٹھ جا سویرے, اٹھتی نہیں, لیکن پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں, ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں ٹائم پہ, سارا کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ کرم کرتا ہے تو اس بیٹی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اب اس کو نا بیٹے سے جذباتی وابستگی ہوتی, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ہوتی ہے نا. بولیے وہ اماں کی اونچی آواز 20 آوازوں پہ نہیں جاگتی, لیکن بچہ رات کو سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے وہ بستر سے اٹھنے میں 20 منٹ لگاتی تھی, اب وہ 1 منٹ میں فیڈر تک بھی پہنچ جاتی ہے, گرم بھی ہو جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے. اسے کو بندہ پوچھے کہ اب تجھے کیا ہوا تو ایک ہی بات بتائے گی مجھے نا اپنے بیٹے سے پیار ہی بڑھا ہے. وہ نوجوان جو ابا جی دیتے تھے نا 5,000 روپے عید پہ تو کہتے تھوڑے ہیں پیسے, 5,000 کا کون سا جوڑا آتا ہے. وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے 2-3 بچے ہوتے ہیں تو جوان ابھی ہوتا ہے, پر بیوی کو کہتا ہے بچوں کے کپڑے لے آ, میں پرانوں سے گزارا کر لوں گا, ابھی نہیں ہیں تو پرسوں دوست کی شادی پہ جو جوڑا پہننا تھا پہن لوں گا. جب آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی تو بحث ہوتی ہے, اور جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث, میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ, پھر بحث. ماں نا بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا کبھی تو ایسے کر کے پھینکتی ہے, لیکن صحابہ کو نبی پاک سے جذباتی وابستگی تھی. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بندہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرے تو سامنے والا اسے اپنے چہرے پہ مان لے. لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے, جب کلی کا پانی پھینکا تو معمولی بندہ نہیں, عثمان غنی جیسا مالدار, عام آدمی نہیں, مولا علی جیسا دلیر آدمی, حضرت ابو بکر صدیق جیسا سردار, فاروق اعظم جیسے معاملہ فہم لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جاؤ. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بحث وہ بندہ کرتا ہے جس کی جذباتی وابستگی. آپ بے شک میری بات پر تک پہنچے نہ پہنچے پر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں.
جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث. توجہ ہے میری بات پر؟ ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو. میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے میں نے پتر ٹوٹیاں لے آ دے. ٹوٹیاں دا پتہ جے کہ نہیں؟ ایڈے نہیں تسی شہر ہو جان کے نہیں ہاں نہ پہ کر دے. پتہ تانوں ہے ٹوٹیاں کی ہوندیاں؟ پتہ ہے نا جی ماشاءاللہ. مینوں چونکہ لیاونیاں پیندیاں سن تے میں اماں جی نوں کہنا اماں جی ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاندا. ہاں یہ نا پرات وچ بھی ہو جاندا. انہیں کہنا تو مینوں گلاں نہ سنا ٹوٹیاں لیا دے. ایک دن میں انہوں نے کیا میں اپنے استاداں نوں پوچھیا مفتی صاحب فرمایا ہو جاندا ہے. کہندے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس. میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی. میں کہ اماں جی مطلب جدوں شریعت قید نہیں کردی تو کدوں قید کیتا ہے؟ بڑی شاندار بات کی. سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے. اب تو بحث کا دور ہے. ساری زندگی بحث کر کرا کے بھی لوگ نہیں مانتے. میری اماں جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی تے انہوں کہنا ساڈی پلیٹ بھی واپس کر کے جا. سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا. یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا. اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں. ان چیزوں پر غور فرمائیں. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے. کسی کو روتا دیکھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا. وہاں بڑا رش تھا. لوگ بڑے اکٹھے تھے. بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا. لوگوں کو کاٹ رہا ہے. لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں رسا ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ. قابو نہیں آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا, وہ کاٹتا پھر رہا ہے, آپ مہربانی کریں, وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا, نبی پاک کی طرف لپکا. وہ میں بھی ڈرنے لگا. جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے. دوڑا آیا اونٹ. ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو, اس بات کو سمجھو تو صحیح. تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا. تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا, بلنے والا, بسنے والا, اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا, تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی. اور ایک اونٹ کان میں بولا. اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار. اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کہ کان میں کچھ کہا حضور رو پڑے. پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی. اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں. کام زیادہ لیتا ہے, چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے. غور کرنا میری بات پر. 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے, کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے. رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو
وہ کار پہ آ رہا ہو جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نے کوئی اگ بجھانی جے جا کے تو نہیں پتہ دو چودھری کھلوتے نے انتظار کرو ٹھہر جاؤ تمہیں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو راستہ دے دو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڈی تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا لوگوں نے گزرنا ہے رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے 2 آدمی ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے دونوں جا رہے تھے آپس میں دونوں نے بات چیت قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے اتر آئے تو 2 جملے محبوب نے خیر الکلام ما کل و دل 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو کرسیاں نہ بنایا کرو سواریاں بنایا کرو انہیں کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو یہ سواری کے لیے ہیں ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے تم بوجھ بن گئے تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی محبوب تو اسے منع فرمائے اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں ایمبولنس کو رستہ نہ دیں ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے جن سینوں میں ہوتا ہے ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے ان کو پسند کرتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں تصوف میں منطق میں فلسفے میں حدیث میں تفسیر میں ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی خدمت بڑی کی کتابیں لکھی درس تدریس واعظ نصیحت تبلیغ بڑا کچھ کیا اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے کہ وہ کیا تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا گرمی بڑی شدید تھی جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے چلو اچھے طریقے سے چوس لینا اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا وہ تو اڑ گئی بات ختم ہو گئی میں بھول گیا کبھی یاد ہی نہیں آیا فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا کیا لالچ تھا نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا نہ تیرے کام آ سکتی تھی نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی اس بے زبان سے کیا لالچ تھا کیوں موقع دیا تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے اللہ تیری مخلوق سمجھ کے تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں کھول دو جنت کے دروازے میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی
بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا، تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ نہیں، ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے۔ او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے، جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں گے۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات و بس۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا۔ دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے دل، صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے، تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں، تو محبوب دعا بتلایا کرتے۔ تو یاد رکھیں، جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے جاتے تھے۔ درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں۔ میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی
اسے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ اسے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا، تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا، بغیر حساب جنت بھی دی، اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں۔ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، منوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔